بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص کسی چیز میں نحوست سمجھتا ہے، بدشگونی سمجھتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکاہن او کوہن لہ۔ بدشگونی لینا، فال لینا، نحوست لینا۔ مثلاً کوئی کہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے نا تب سے نحوست آ گئی ہے، جب سے یہ میں نے گاڑی لی ہے یہ نحوست والی ہے، میں نے جب سے یہ چیز دی ہے یہ نحوست والی ہے میرے لیے۔ حالانکہ نحوست آپ کے اعمال میں ہوتی ہے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ ظلم کسی جان پہ نہیں کرتا، کیونکہ ہر کام جو ہے پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جب بھی کسی پہ برا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ ہو نہیں رہا، اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو کیونکہ وہ کس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے نحوست جو ہے آپ کے اعمال میں ہوتی ہے، چیزوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا عدوى ولا طیر، فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بدشگونی ہے۔ یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں۔ آج کمزور لوگ جن کو دنیا نے اور ڈاکٹروں نے کمزور کر دیا کہ اگر تم فلاں بیمار سے مصافحہ کر لو گے تو تم بھی بیمار ہو جائے گے۔ الحمدللہ ہمارا حالانکہ یہ ایمان ہے، اعتقاد ہے، یقین ہے کہ جب تک اس مالک کا فیصلہ نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا فیصلہ آ گیا ہے تو گھر میں چھپے ہوئے بیٹھے کو بھی بیماری لگے گی، اور ایسا حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ الگ باندھا ہوا ہے تو فرمایا اس کو الگ کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو کہا گیا کیونکہ اس کو خارش ہے اس لیے اس کو علیحدہ سے باندھا ہے کہ دوسروں کو نہ لگ جائے۔ فرمایا دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں باندھا تھا؟ تو کہا گیا کہ ان کو بھی بیماری لگ جائے گی اس لیے علیحدہ باندھا ہے۔ تو فرمایا فمن عدل، کہ اس اونٹ کو کس سے بیماری لگی تھی؟ یہ جو پہلا اونٹ خارش والا ہو گیا اس کو پھر کس سے بیماری لگی؟ کیونکہ لا عدوى ولا طیر، کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اگر بیماری لگتی ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی سوچا کریں کہ میرا اپنے رب پہ یقین کتنا ہے۔ دیکھیں آپ جہاز پہ سوار ہوں، آپ کا قیمتی ترین سامان بھی ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور ہواؤں کا سفر ہوتا ہے، اور فقط آپ پائلٹ پہ اعتماد کر کے تو سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل یقین کے ساتھ کہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ لاپرواہی کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مخلوق پر اعتبار تو ہے لیکن جس خالق نے پیدا کیا ہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ذرا اپنے ایمان کے معیار کو چیک کریں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیسے؟ کیونکہ فلاں فلاں کہہ رہا ہے۔ حالانکہ ایمان کیا ہونا چاہیے کہ جب تک میرا رب نہ چاہے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے عقیدے درست کریں کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کو منظور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو خراب نہ کریے، کیونکہ ساری قدرتیں میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر تو پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا، پتا ہل بھی نہیں سکتا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی برا وقت آتا ہے تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ انسان پہ جو بھی برا وقت آتا ہے ہم جیسے خاص طور پر گناہگاروں بندوں پہ، تو وہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ایمان، اعتقاد اور عقیدے صحیح کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔